أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ان سرداروں نے کہا جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے تکبر کرنے والے تھے کہ ہم آپ کو نکال دیں گے اے شعیب، اور ان کو بھی جو آپ کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہیں ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر آپ ہماری ملت میں لوٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ہم ناپسند کریں۔ اس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم نے جو کچھ کہا اس کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان کے اعتقادی کمزوری اور عملی کمزوری دونوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ مشرک تھے، فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک نہ کرو۔ اور معاملات کے بارے میں فرمایا اوفوا الکیل والمیزان، کہ ناب تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ڈاکے تم کرتے ہو، ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، کہ تم ڈاکے کرتے ہو، راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اور جو لوگ دین کی طرف آئیں آپ ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اور تم دین میں یا دینداروں میں کجی تلاش کرتے ہو، کمزوریاں تلاش کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ شعیب علیہ السلام نے ان چیزوں سے روکا تو قوم نے جواب دیا۔ یہ جواب دینے والے وہ جو متکبر تھے وہ تھے، انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، کہ ہم آپ کو اور آپ کی جماعت کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ جو ان کا قول ہے لنخرجنک یا شعیب، یہ تقریباً ہر نبی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ قوم کو جب بھی کسی نبی نے دعوت دی ہے، قوم نے مخالفت میں یہی کہا کہ ہم آپ پر رجم کر دیں گے یا آپ کو بستی سے نکال دیں گے، ورنہ آپ خاموش ہو جائیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے وحی نازل ہوئی تھی، یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، بدء الوحی باب میں پہلی حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ تھا، کپا رہے تھے، آپ گھر میں داخل ہوئے، ہماری اماں اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، سردی لگ رہی تھی۔ تو جب طبیعت کچھ بحال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ایک قریبی رشتہ دار عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، تو اس نے کچھ باتیں عرض کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ اور جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجی بھی، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ آپ کو تعجب ہو رہا تھا، یہ تو سارے مجھ سے محبت رکھتے ہیں، یہ تو میری بات تسلیم کرتے ہیں، مجھ پر اعتماد رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، ہر نبی نے جب یہ دعوت پیش کی ہے قوم کو تو قوم نے ان کو بستی سے نکال دیا ہے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو یہی کہہ رہی ہے لنخرجنک یا شعیب، آپ کو بھی اور آپ کے بستی والوں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو ہم بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں یہ بات فرمائی کہ قوم نے کہا یا تو آپ باز آ جائیں اپنی دعوت سے یا پھر ہم آپ کو یہاں سے بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ بلکہ لوط علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ ہم بستی سے نکال دیں گے۔ نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دعوت سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو لنرجمنک، ہم آپ کو رجم کریں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ ہر
نبی کو اس طرح رکاوٹیں پیش آئی ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے نبی کے طریقے پر چلتا ہے اور اس کا علاقہ جب مخالف مزاج ہو عقیدے کے اعتبار سے، رسومات اور بدعات اس میں گھسی ہوئی ہوں، اور اسی طرح معاملات میں گڑبڑ ہو، سود اور رشوت اور ناب تول میں کمی اور لوگوں کے حقوق کھانا اور ڈاکہ، اس طرح کا ماحول ہو، تو جو بھی ان کو خیر کی بات کہتا ہے اس کو یہ دھمکی ملتی ہے یا تو ہم آپ کو ختم کر دیں گے یا پھر اس شہر سے آپ کو نکال دیں گے۔ لیکن جس طرح ہر نبی نے اپنی دعوت کو باقی رکھا، اسی طرح نبی کا جو متبع ہوتا ہے وہ بھی دعوت کو باقی رکھتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر، ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کو بھی قوم نے، نمرود نے اور اس کی قوم نے اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں جن کو انہوں نے ایسا کیا، اور بہت سارے انبیاء ہیں جن کو انہوں نے شہید کر دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا، اور بھی انبیاء علیہم السلام ہیں۔ یہ بنی اسرائیل میں حدیث شریف میں ہے کہ ایک ایک علاقے میں ایک ایک وقت میں 70 نبی بھی آئے ہیں، اور ان بنی اسرائیل نے انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا۔ ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس راستے میں یہ تکلیفیں آتی ہیں، یعنی جان بھی دینی پڑتی ہے اور وطن بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک صورت ہے، ایک صورت میں آپ یہاں رہ سکتے ہیں، او لتعودن فی ملتنا، جس طرح ہم مشرک ہیں، ہمارا نظریہ ہے، آپ بھی اس نظریے کی طرف آ جاؤ۔ جس طرح ہم ڈاکے کرتے ہیں، معاملات میں گڑبڑ کرتے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دو، پھر ہاں آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ یہاں ایک علمی اشکال ہوتا ہے، لتعودن فی ملتنا، لوٹ آؤ ہمارے ملت میں۔ پھر عود کہتے ہیں پہلی حالت کی طرف آنا، تو اس سے ایک اشکال ہوتا ہے، کیا شعیب علیہ السلام کی پہلی حالت یہی تھی، وہ جو کہہ رہے تھے لتعودن فی ملتنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ معصوم پیدا فرماتے ہیں، معصوم رہتے ہیں، جب نبوت ملتی ہے اس وقت بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو پہلے سے رشد و ہدایت عطا کر دی تھی، اور ہر نبی کو خیر پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نبی کی تربیت فرماتے ہیں، خود حفاظت فرماتے ہیں۔ یہاں جو لفظ ہے لتعودن فی ملتنا، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ اس قوم کی طرف اشارہ ہے جو شعیب علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی تھی، کیونکہ وہ پہلے مشرک تھے اور معاملات میں گڑبڑ کرتے تھے، تو ان کے غلبہ کی وجہ سے، یعنی زیادہ تر وہ لوگ تھے، شعیب علیہ السلام تو ایک فرد تھے، تو ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا لتعودن فی ملتنا۔ یا عود سارا کے معنی میں ہے کہ آپ پہلے اگرچہ ادھر نہیں تھے لیکن اب ہمارے ساتھ ہو جاؤ، پھر آپ بچ سکتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب میں فرمایا، جس کی تقریر آگے اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے، قال اولو کنا کارہین، اگرچہ ہم اس کو ناپسند سمجھیں تب بھی آپ ہمیں لوٹا دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم تو آپ کے عقیدہ نظریے کو اور آپ کے معاملات کو، آپ کے کردار کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہم تو اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی ناپسند کام کو دیکھے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، فإن یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، خطرہ ہے اپنی جان کا، تو پھر زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس دل میں اس کو ناپسند سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو دل سے اس کو ناپسند سمجھنا صرف اپنے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر زبان سے روکے گا تو معاشرہ درست ہوگا، اور اگر اتنا طاقت ہے کہ ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے، تو وہ عناصر
جو انتہائی گندے ہیں معاشرے میں تو وہ بھی اس سے رک جاتے ہیں۔ تو بہرحال کم از کم درجہ یہ ہے کہ برائی کو ناپسند سمجھا جائے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی یہاں یہ فرمایا تو ہم تمہارے عقائد، نظریات، معاملات کو اور آپ کے کردار کو ہرگز ناپسند کرتے ہیں، ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین متین پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے جو مخالفت ہے اور ماحول ہے اللہ تعالی اس سے محفوظ فرمائے۔ پڑھ لیجئے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ قال الملأ، سرداروں نے کہا، الذین استکبروا، جو تکبر کرنے والے تھے، من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم سے، لنخرجنک، ہم ضرور آپ کو نکال دیں گے، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا، اور ان کو بھی جو ایمان لے، معک، آپ پر، من قریتنا، ہماری بستیوں میں سے، او لتعودن، یا پھر آپ سارے کے سارے لوٹ آئیں، فی ملتنا، ہماری ملت میں۔ قال، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کنا کارہین، اگرچہ ہم اس بات کو ناپسند سمجھیں تب بھی۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں برے عقائد سے بچا، برے اعمال سے بچا، بدعات رسومات سے بچا۔ یا اللہ غلط معاملات سے بچا، حلال روزی نصیب فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنا ہماری ہمت اور طاقت میں ہے، یا اللہ اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما۔ ہمیں ہر مشکل سے، ہر تنگی سے اور ایسے معاملے سے جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمیں محفوظ فرما، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی نصیب فرما، جتنے تنگ دست ہیں فراخی رزق نصیب فرما، ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔